अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान मुनव्वर और आज की जो हमारी वीडियो है वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर। मैंने ये मुशाहिदा किया है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनालिटी को लेकर सवालात और कन्फ्यूजन्स ज़्यादा हैं और जवाबात कम हैं। तो कुछ सवालात हैं जिनका जवाब देने की मैंने कोशिश की है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। तो आइए उन सवालात का जवाब देते हैं कायद आज़म की पर्सनालिटी को मद्देनज़र खातिर रखते हैं। कैमरा के पीछे हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हमीद सियाल साहब, जो कि सवालात करेंगे और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू नुमान साहब। नुमान साहब, मेरा पहला सवाल है कि कायद आज़म हमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी नजर आते हैं शुरू में, फिर हमें इस कदर बददिल होते हुए नजर आते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की अलहदगी दो रियासतों में करवा देते हैं। क्या ये कहना दुरुस्त है कि उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए जो भी फैसला ठीक लगा, चाहे वो गुज़श्ता फैसलों से मुतज़ाद था या फिर जो भी, वो उसको कर गुजरे और उन्होंने अपने मकसद को हासिल किया? देखिए, ये बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, सबसे पहले तो मैं अपने इंडियन फेलोज़ को ये बताना चाहूँगा कि ये लफ्ज़ जो है ये जिन्ना है, जिन्ना नहीं है, ठीक है। तो पता नहीं वो क्यों सारे इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं जिन्ना जिन्ना करके, ये जिन्ना है, ठीक है। चले, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो गांधी साहब को इसी बात पर बुरा भला कहते थे कि गांधी साहब जो हैं वो कभी भी एक ओपिनियन नहीं रखते थे। जो बात करते थे कुछ लम्हे बाद ही वो उससे कोई और बात कर रहे होते थे, ठीक है। इस बात का एतराफ़ कांग्रेस के लीडर्स ने भी किया अपनी किताबों में, ऑटोबायोग्राफीज़ में, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, नेहरू साहब हैं, ठीक है। और हमें नज़र भी आता है कि वर्ल्ड वॉर 1 में वो कह रहे हैं लोगों को, इंडियंस को, घर घर जाकर कि आप आएँ, फौज में शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन उसके बाद जैसे ही जंग ख़त्म होती है तो वो सत्याग्रह के ऊपर आ जाता है कि नॉन वायलेंस करनी है। कायद आज़म ने इसको कंडेम किया बहुत ज़्यादा। तो हम कायद आज़म से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी इसी तरह की हरकतें करेंगे? अगर उन्होंने इस तरह की कोई हरकतें की तो हमें कांग्रेस लीडर्स नज़र आने चाहिए थे उनको कंडेम करते हुए, लेकिन हमें कांग्रेस लीडर कोई भी कंडेम करता हुआ नज़र नहीं आया। इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि कायद आज़म ने कभी भी अपना जो गोल था वो चेंज नहीं किया। उनका गोल था कि मुस्लिम्स ऑफ द साउथ इंडिया शुड बी प्रोटेक्टेड बाय वट एवर मीन इट टेक्स, ठीक है। अगर वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के थ्रू प्रोटेक्शन मिलती है उनको, आप देखें सेपरेट इलेक्टोरेट ले लिया था उन्होंने मुसलमानों के लिए लखनऊ पैक्ट के अंदर 1916 में, जब इंडिया के अंदर मॉडरेट पॉलिटिक्स चल रही थी तो उन्होंने लखनऊ पैक्ट करवा लिया, मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करवा लिया। लेकिन 1937 के बाद जब पोलराइज पॉलिटिक्स का दौर आया इंडिया में तो उन्होंने कहा कि अब जो बेस्ट सोल्यूशन है मुस्लिम गोल्स को या राइट्स को प्रोटेक्ट करने का वो सेपरेट स्टेट की फॉर्म में है। तो उन्होंने वो अचीव कर लिया, उन्होंने तरीके बदले, जो अपना गोल था वो कभी भी नहीं बदला। चले जी, पाकिस्तान बन गया, लेकिन अब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान, अब का पाकिस्तान कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे, या उनके नजरियात के मुताबिक, या उनकी काविश क्या थी, वो किस तरीके से पाकिस्तान बनाना चाहते थे, और आपका पाकिस्तान कैसे? ज़रा कंपैरिजन। देखिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं उनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि जैसा वो पाकिस्तान चाहते थे वैसा नहीं बन सका। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे। आज तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हो सकी हमारी कि वो कैसा पाकिस्तान चाहते थे। हम सारे तबके, चाहे वो मजहबी तबका हो, सियासी तबका हो, लिबरल तबका हो, सोशलिस्ट तबका हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री हो, सब के सब कंफ्यूज हैं कि कैसा पाकिस्तान चाहते थे कायद आज़म। आप मजहबी रहनुमाओं को उठाकर देख लें तो वो कहते हैं नजर आते हैं कि जी वो शरीर का नफाज चाहते थे, ठीक है। 11 अगस्त का जो खुतबा है उनका, उसको लेकर वो कहते हैं कि शरीर का नफाज चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लामी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बरक्स वो इस बात को भी कहते हुए नजर आते हैं कि उनका जो ओपिनियन था ख़वातीन के मुतल्लिक वो अच्छा नहीं था। इसके बरक्स अगर हम ले लें लिबरल्स को तो वो कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान बनाने वाले हैं वो तो बड़े मॉडर्न थे, वो रिलीजियस तबकों के जैसे नहीं थे, पैंट कोट पहनते थे, इंग्लिश बोलते थे, सिगार पीते थे, तो वो मजहबी नहीं थे किसी भी ताल्लुक से। वो मॉडर्न स्टेट बनाना चाहते थे, ठीक है, नेशन स्टेट बनाना चाहते थे जो आज की मॉडर्न है। और उनको इख्तलाफ ये है कि कायद आज़म ने इस्लाम का इस्तेमाल किया अपने पोलिटिकल गेन्स के लिए। तो हम सब ही कन्फ्यूज़ हैं कि कायद आज़म पाकिस्तान कैसा चाहते थे। इसके मुताबिक जो एक बात मुझे पता लगी है वो ये है कि कायद आज़म ने कभी भी कोई भी नज़रिया, चाहे वो सियासी हो या वो मजहबी हो, मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की। अच्छा जी, आप जिन्ना के बारे में आप हमें मजीद भी बताएं कि वो अलहदा मुल्क लेना क्यों चाहते थे?
قائد اعظم نے یہ بات بہت پہلے سمجھ لی تھی. ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ جو ماڈرن نیشنز ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے. وہ جو ریس لگی ہوئی ہے ماڈرنٹی کی، مسلمان اس میں بری طرح فیل ہو چکے ہیں. برٹش نے ان سے ان کی پولیٹیکل پاور چھینی، ان کی ملٹری پاور چھینی، ٹھیک ہے. اور اب مسلمان کیا کر رہے ہیں، وہ ساری طاقت چھن جانے کے بعد اب ایز اے قوم، ایز اے نیشن اپنی ڈیلوژنل ورلڈ آف ٹریڈیشنلزم میں جا چکے ہیں. اور یہ جو ڈیلوژنل ورلڈ آف ٹریڈیشنلزم ہے ان کو جنریشن آفٹر جنریشن جو ہے نا وہ بیکورڈ کرتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مذہب کے معاملات میں گھس گئے ہیں وہ، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بس اپنے مذہب سے جڑ گئے ہیں، اسی کے متعلق ہم نے سارا کام کرنا ہے. یہ چیز مسلمانوں کو بیکورڈ لے کے جا رہی تھی. قائد اعظم نے اس چیز کا ادراک کیا اور انہوں نے جو اس کا حل نکالا وہ یہ تھا کہ پٹ دیم بیک ان پاور. رینیسانس جو ہے اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو واپس پاور میں پٹ کیا جائے. پاور میں پٹ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمان ایز اے نیشن، مسلمز آف انڈیا ایز اے نیشن ایک اسٹیٹ ہولڈ کرتے ہیں جس میں وہ پاورفل ہوں تاکہ پولیٹیکل پاور اور ملٹری پاور دوبارہ گین کریں اور جو نیشنز کی ریس لگی ہوئی ہے ماڈرنٹی کی اس میں بھرپور حصہ لے کر کچھ کر کے دکھا سکیں. یہ تھا مقصد قائد اعظم کا ایک علیحدہ اسٹیٹ لینے کا. اور پاکستان کی آئیڈینٹی کو لے کے ان کا کیا نظریہ تھا؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو کہ وہ پاکستان یا علیحدہ ملک مسلمانوں کے لیے اس لیے حاصل کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان جو ماڈرنٹی کی ریس لگی ہوئی ہے اس میں اپنے طور پر ایز اے نیشن کوئی کردار ادا کر سکے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جس طرح چلانا تھا ملک کو وہ یہ تھا کہ ذمہ داری لی جائے، ایک لانگ ٹرم پلان بنایا جائے، اس کے اوپر عمل پیرا کیا جائے اور سب سے بڑھ کر جو بھی حالات ہوں ان کے بارے میں آپٹیمسٹک رہا جائے. ٹھیک ہے، اب وہ بہت باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے تھے. ان کا مقصد تخریب کاری نہیں تھا، وہ ریولوشنسٹ نہیں تھے. ان کے مطابق برٹش کے وہ انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس جو ضروری تھیں کہ کسی کام کو کرنے کے لیے ان کو بھی انہوں نے ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص پاور کے ساتھ امپلیمنٹ کیا پاکستان میں. جیسے گورنر جنرل کی سیٹ جو ہے انہوں نے وہ ڈیمولش نہیں کی اور ایبولش بھی نہیں کی. ٹھیک ہے، تھینک یو نعمان صاحب. اسی سلسلے میں ایک اور سوال ہے کہ گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو کس طریقے سے دیکھتے تھے، کس حیثیت میں دیکھتے تھے؟ صحیح. دیکھیے جی، قائد اعظم نے جو 11 اگست کی اسپیچ دی تھی اس میں ہمیں جو مشہور ان کی باتیں نظر آتی ہیں آج وہ یہ ہیں کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، مسجد اینڈ مندرز ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. یہ سیکنڈری باتیں تھیں. ٹھیک ہے، جو اصل بات وہ کرنا چاہ رہے تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ساتھ وہ یہ تھی کہ اٹ از دا الٹیمیٹ ایبسولوٹ اینڈ انڈیویزیبل فیڈرل لا میکنگ باڈی آف پاکستان. ٹھیک ہے، اٹ از فلی اینڈ کمپلیٹلی اتھارٹیٹیو اینڈ ساورن. ٹھیک ہے، ان کے مطابق کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو تھی وہ کمپلیٹلی ساورن تھی اپنے ڈیسیژن میکنگ میں. ٹھیک ہے، اچھا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ایوری ایجنسی اینڈ انسٹیٹیوشن ایون دا آفس آف گورنر جنرل از سبارڈینیٹ ٹو اٹس لا میکنگ باڈی. یہ تھا ان کا نظریہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے مطابق. دوسرا جو اہم کام انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے پاکستان کا اگلا کانسٹیٹیوشن بنانا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی الٹیمیٹ شیپ کیا ہوگی لیکن اٹ ول بی آف ڈیموکریٹک ٹائپ. ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک ٹائپ کا ہوگا اور ایمبرائڈنگ دا پرنسپلز آف اسلام. جی ٹھیک ہے، جیسا آپ نے کہا کہ ایمبرائڈنگ دا بیسک پرنسپل آف اسلام، مطلب کہ قائد اعظم نے کانسٹیٹیوشن میں اسلامی شریعت کی بات کر دی. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. قائد اعظم نے امریکن جو سٹیزنز ہیں ان کو ایک دفعہ ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا، انہوں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ پاکستان کی فیٹ کیا ہوگی، کانسٹیٹیوشن کی فیٹ کیا ہوگی. تو پاکستان کی فیٹ کیا ہوگی قائد اعظم نے بڑے کلیئر اینڈ کٹ الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے تھیوکریسی رولڈ بائی مولویز یا ریلیجیس لیڈرز. ٹھیک ہے، اسٹیٹس ہیو نو ڈیوائن مشن. پاکستان کا بھی کوئی ڈیوائن مشن نہیں ہوگا. It will be a state and it will do everything which a modern state does. تھینک یو نعمان صاحب. آپ نے ابھی تک پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور سوورنٹی پہ بات کی ہے جو قائد اعظم کا ویژن تھا. کیا قائد اعظم نے کبھی سول سرونٹ اور ملٹری کے اداروں اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کے بارے میں ان کے کردار کی کوئی وضاحت کی ہے، ان کے کوئی تنبیہ کی ہے کہ کس طریقے سے وہ کام کریں گے؟
اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. صحیح. دیکھیں قائد اعظم کے ذہن سے جاتے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ سول بیوروکریسی اور ملٹری اور جوڈیشری ہے وہ اپنے کردار یا اپنی پاور کا کچھ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلط ہو گئی ملک پر، اور پہلا جو عشرہ ہے، ڈیکیڈ ہے، وہ انہی کی نظر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق قائد اعظم کو خدشات تھے اور انہوں نے ان کو بارہا تنبیہ بھی کی تھی. جیسے 14 جون 1948 کو جب آفیسرز میس کوئٹہ کو خطاب کر رہے ہیں قائد اعظم، ان کو بتا رہے ہیں بار بار کہ آپ نے اوتھ لیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت کہ آپ ماتحت رہیں گے، آپ افسر بن کر نہیں بیٹھ جائیں گے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ آئیں، آپ اس امینڈڈ 1935 کا جو ایکٹ ہے اس کو پڑھیں جس کے تحت آپ نے اوتھ لیا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب آرڈینیٹ ہیں، آپ نے رول نہیں کرنا، آپ نے پالیسیز نہیں بنانی، پالیسیز کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے بنانی ہے. سول بیوروکریسی کو بھی انہوں نے، قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ یو ڈو ناٹ بلونگ ٹو دا رولنگ کلاس، یو بلونگ ٹو دا سرونٹس. ٹھیک ہے، میک پیپل فیل دیٹ یو آر دیئر سرونٹ اینڈ دیئر فرینڈ. ٹھیک ہے، اینڈ مینٹین دا ہائیسٹ لیول آف morality, ڈگنیٹی اینڈ فیئرنیس. یہ سول سرونٹس کو کہا تھا. لیکن اس کے بعد جو حالات بنے، سول بیوروکریسی نے جس طرح خدا بننے کی کوشش کی ملک کا، جس طرح ملٹری نے جو ہے انٹروین کیا، مارشل لا لگایا، جوڈیشری نے انٹروین کیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں. تھینک یو نعمان صاحب. اگین آپ نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، قائد اعظم کے نظریات کے بارے میں اور ان کے سٹانس کے بارے میں اور سول ملٹری کے کردار کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے. اب میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ترقی اور ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے حوالے سے قائد اعظم کا کس طریقے سے لے کے جانا چاہتے تھے، آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کیا؟ تھینک یو سو مچ. قائد اعظم اصل میں جس طرح سوشلسٹ سمجھتے تھے قائد اعظم جو ہے وہ کیپٹلسٹ ہیں اپنی مطلب نظریات میں، اکانومی میں، تو ایسا نہیں تھا. قائد اعظم کا جو ویژن تھا کہ پاکستان کو انڈسٹریلائز کیا جائے، ایگریکلچر کو افیکٹ کیے بغیر انڈسٹریلائز کیا جائے. اس سے ہوگا کیا کہ پاکستان جو ہے وہ آؤٹر ورلڈ جو ہے اس کے اوپر ڈپینڈنسی جو ہے نا کم ہو جائے گی پاکستان کی انڈسٹریل سیکٹر میں، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ اپنا ریونیو بھی جنریٹ کر پائے گی اور جو آبادی ہے اس کو روزگار بھی ملے گا. یہ تھا ویژن قائد اعظم کا پاکستان کے متعلق اور انڈسٹریلائزیشن کے متعلق، اور ویسٹ ورلڈ جو ٹلٹ تھا قائد اعظم کا اس وجہ سے تھا. شکریہ. تھینک یو سو مچ نعمان صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں سب چیزوں کو کور کیا ہے جو